حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں. پروگرام حی علی الفلاح آپ لوگ ہر روز ہی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. ہماری آپ لوگوں سے ملاقات اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے. آپ سب لوگ جانتے ہیں ہمارے اس پروگرام کے فارمیٹ کو بھی. گفتگو کے لیے ہر روز کی طرح ہمارے ساتھ آج بھی جو شخصیت موجود ہیں، جنہیں آپ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، پسند کرتے ہیں. آپ لوگوں کی رہنمائی بھی کرتے ہیں اور جس موضوع کا ہم لوگ انتخاب کرتے ہیں اس پر ہماری گفتگو بھی آپ کے ساتھ رہتی ہے. آج کے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ ہیں، پروگرام کا حصہ ہیں حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب. آپ پروگرام میں موجود ہیں. قبلہ پیر صاحب کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، لائیو کالز کے لیے آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر نمبرز بھی موجود ہیں. اگر آپ لوگ ہمارے اس پروگرام حی علی الفلاح میں کال کرنا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں، گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بالکل ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ واٹس ایپ نمبرز بھی موجود ہیں. ایڈریس بھی ہمارا مینشن ہوتا ہے دوران پروگرام. اگر آپ لوگ کچھ ہم تک پہنچانا چاہیں سوالات کے ذریعے، پیغامات کے ذریعے، تو انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کی رہنمائی جو ہے وہ ضرور انشاءاللہ کی جائے گی. ہم ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں، اس پر ہماری گفتگو بھی اپنے علماء سے رہتی ہے. ہر روز ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی ایسے موضوع کا انتخاب کیا جائے اور کوئی ایسی جو ہے وہ بات جو ہے وہ کی جائے، ایسے جو ہے وہ سوالات آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے جن کے حوالے سے آپ لوگوں کے لیے بھی آسانیاں ہو سکیں. موجودہ حالات کے اعتبار سے بھی ہم ساتھ ساتھ بات کرتے رہتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہم ساتھ ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. اپنے پروگرام میں ایک انسان کی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ بہت جو ہے وہ اپنے تمام معاملات میں جلد بازی کرتا ہے، اور خاص طور پر دیکھا یہ جائے تو جو اپنے مطلب کا جو معاملہ ہوتا ہے، جہاں سے اپنے لیے کوئی خاص مطلب نکلتا ہو، تو ہم اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ علم اور شعور کے معاملات اپنے جو ہے وہ مینشن کرتے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ ہمیں بہت علم ہے، بہت شعور ہے. لیکن جہاں پر کوئی ایسی بات دین کے حوالے سے آ جائے یا پھر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے تو وہاں پر ہم لوگ اکثر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں تو معلوم نہیں ہے اور ہمیں ہماری رہنمائی کسی نے نہیں کی ہے. تو یہ جو انسان کی فطرت میں ایک جلد بازی ہے، یعنی ہر معاملے کا شارٹ کٹ ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں، وہ بے شک دنیاوی معاملات میں ہو یا پھر دینی معاملات میں ہو. لیکن زیادہ تر دینی معاملات میں ہم نے یہ مسئلہ دیکھا ہے کہ ہر چیز کو ایک تو شارٹ کٹ ڈھونڈنا اور پھر مختصر ڈھونڈا جاتا ہے. تو سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے بہت سی چیزیں، بہت سے پھر جو ہے وہ مسائل اس حوالے سے بھی جنم لیتے ہیں کہ ہم لوگ ہر چیز میں شارٹ کٹ جاتے ہیں. یعنی ایک طریقہ کار جو ہمیں قرآن بتاتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان بتاتا ہے، ہم اسے جب ہٹ جاتے ہیں تو پھر ہم ٹریک سے ہٹ جائیں تو پھر مسائل، پریشانیاں ہمارے لیے جو ہے وہ آگے آ جاتی ہیں. تو انشاءاللہ اس پر ہم کچھ بات کریں گے کہ مستقل مزاجی انسان کے اندر کیسے آ سکتی ہے اور اس کی شخصیت میں کیسے آ سکتی ہے، اور اپنے آپ کو بہت جو ہے وہ ٹھہراؤ والے معاملات کے ساتھ زندگی کے تمام چیزوں کو گزارنا چاہے تو اس کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے. آج انشاءاللہ کچھ اس پر ہم بات کریں گے. پھر کچھ سوالات بھی ہوں گے جو انشاءاللہ موضوع کے ساتھ مل جائیں گے، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ رکھے جائیں گے. گفتگو کا آغاز ہوگا. جناب قبلہ سہروردی صاحب سے میں گزارش کروں گا آپ بسم اللہ کیجیے گا. گفتگو کا آغاز آج کے پروگرام میں فرمائیے گا. بسم اللہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ. بہت شکریہ جناب آپ کا آج کے اس خوبصورت پروگرام میں خوبصورت گفتگو کے لیے آپ نے مجھے مدعو فرمایا. اللہ تعالی ہمارا آنا جانا، گفتگو کرنا، ذکر اذکار کرنا اور ناظرین اور سامعین کی رہنمائی کرنا
اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا۔ آمین آمین اللہم۔ دیکھیں حالات بھی بدلتے رہتے ہیں، معاشرے بھی بدلتے رہتے ہیں، نظام بھی بدلتے رہتے ہیں، افراد بھی بدلتے رہتے ہیں، آنا جانا افراد کا بھی چلتا رہتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نہیں بدلتی ہیں، اور جو نہیں بدلنے والا ہے وہ میرے رب کا نظام ہے۔ بے شک۔ وہ نہ بدلنے والا یا قرآن ہے یا میرے نبی کا فرمان ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دو چیزیں نہیں بدلنے والی، یہ ازلی اور ابدی ہیں، شروع سے آ رہی ہیں، اور یہ آخرت تک یہ نظام جو اللہ کا دیا ہوا ہے، جو اپنے رسولوں کے وسیلے سے اور ان کی وساطت سے، جن رسولوں کو میرے رب نے ایز اے میسنجر بنا کر بھیجا، ان کی وساطت سے اقوام عالم میں یہ پیغام پہنچتے رہے۔ صاف ظاہر ہے کہ زندگی جو ہے وہ وہی بہتر اور اچھی ہوتی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں گزرے۔ بے شک۔ دیکھیں بعض لوگ سلطانی صاحب کہتے ہیں کہ ہم سارے اعمال کرتے ہیں، جتنے بھی عمل ہیں ہم کرتے ہیں، وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ شاید اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور اطاعت نہیں کر رہے ہوتے، عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ عمل کرنا، اور اس عمل کے ساتھ اگر خالی عمل تک ہی یہ نوبت رہے تو پھر قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بھی تو فرمایا گیا کہ تمہاری نمازیں تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی۔ تو نماز پڑھنا بھی تو ایک عمل ہے، نمازیں تو پڑھتے ہیں، عمل تو کرتے ہیں، تو پھر یہ کیا ہوا کہ یہی نمازیں ہمارے منہ پر مار دی جائیں گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دکھلاوا کر رہے ہیں، اللہ اکبر، عمل بھی کر رہے ہیں، دکھلاوا کر رہے ہیں۔ دکھلاوا میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ رب ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، ہمارے عملوں کو دیکھتا ہے، ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو اس لیے ہم شاید وہ اتباع اور اطاعت جو ہمیں کرنی چاہیے، مثال کے طور پہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ گھر میں خواتین بیٹھی ہوتی ہیں یا باہر بیٹھی ہوتی ہیں، جی، اذان شروع ہو جاتی ہے، جو ہی اذان ہوتی ہے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا تو ہماری خواتین فوری طور پر دوپٹہ جو ہے وہ سر پہ لے لیتی ہیں۔ کیا ہے کہ اذان ہو رہی ہے، اس اذان کے احترام میں دوپٹہ لے لیا جاتا ہے۔ جو ہی اذان ختم ہوتی ہے دوپٹہ اسی کیفیت میں اتار دیا جاتا ہے۔ اب اذان کی صورت میں دوپٹہ تو لے لیا لیکن آگے نماز نہیں پڑھی۔ مقصد تو یہ ہے کہ اذان کو سن کر، اذان کا میسج پیغام یہ ہے کہ آؤ تم فلاح کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، ہم وہ تو سن لیتے ہیں، دوپٹہ بھی سر پہ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا مطلب یہ کہ یہ فار ایور عمل نہیں ہے ہمارا، ایک عارضی ہم عمل کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے بے شمار ہمارے اعمال ہیں جو ہم کرتے ہیں، اور جس طرح ہم نے اللہ اس کے رسول کی اتباع میں اور اطاعت میں کرنا ہوتا ہے اس کو ہم نہیں کرتے، عمل کر رہے ہوتے ہیں، اطاعت نہیں کر رہے ہوتے، اطاعت نہیں کرتے۔ بالکل۔ تو ہماری زندگیوں میں اسی لیے بے برکتی پیدا ہو چکی ہے، ہم نافرمانیوں کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، ہماری پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور اسی لیے کہ ہم کوئی گھرانہ ایسا نہیں، کوئی گھر ایسا نہیں کہ جو پریشان نہ ہو، کسی نہ کسی یا اولاد ماں باپ کی وجہ سے پریشان ہے، یا ماں باپ اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، یا اپنے قبیلے کی وجہ سے، یعنی ٹینشنیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ بالکل۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس عمل کو کریں جس کا حکم میرے رب نے دیا ہے اور میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا۔ محبت کیا چیز ہے؟ محبت اتباع میں آتی ہے کہ اگر آپ من احب شیئن فاکثر ذکرہ ہو، کہ جس چیز کے ساتھ آپ کو محبت ہو جائے آپ پھر اکثر ہی اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر ہمیں اللہ اس کے رسول کے ساتھ
صحیح معنوں میں محبت ہے تو پھر ہمیں اس محبت کو قائم رکھنے کے لیے نافرمانیوں کی طرف نہیں جانا چاہیے. بالکل. پھر ہم سمجھیں کہ اس کام سے میرے رب نے منع کر دیا، ہمیں رک جانا چاہیے. اس کام کی طرف اللہ اس کے رسول نے بلایا، ہمیں آ جانا چاہیے. تو آج کے جو معاشرے اور سوسائٹیوں میں نظام درم برم ہے سلطانی صاحب، جی ہاں، یہ یقیناً میں تو سمجھتا ہوں کہ دین سے بھی ہماری دوری ہے اور قرآن سے بھی ہماری دوری ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمان سے بھی ہماری دوری ہے. بہت ہم دور جا چکے ہیں. لیکن اب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے ہمارے جلسوں میں، ہمارے محفلوں میں، ہمارے اسٹیجوں کی زینت، اسٹیج کے اوپر بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. قاری تلاوت کر رہا ہوتا ہے، وہ سارے لوگ ایز اے فارمیلٹی وہ تلاوت ہو رہی ہوتی ہے. اللہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نام سے اس کا آغاز کیا ہے. یعنی بس وہ سمجھا جاتا ہے کہ بس یہ ایک وقت ہے، حصہ ہے، اس کے بعد یہ چلے جائیں گے. یعنی ایک فارمیلٹی سے انداز میں وہ پورا کر رہے ہیں. سننے والے بھی ہے آج کے دور میں یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ فارمیلٹی ہو رہی ہے کہ کوئی ایک شخص مجھے بتا دیں، کوئی ایک شخص کہ تلاوت ہو رہی ہو، حکم تو یہ ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، خاموشی سے سنو اور توجہ سے سنو. کوئی ایک شخص اسٹیج پہ بیٹھا ہوا ہی بتا دیں کہ وہ اس کو خاموشی سے سن رہا. توجہ تو بڑی دور کی بات ہے، پتہ نہیں وہ کہاں پہنچا ہوا بیچارہ. بالکل. لیکن خاموشی بھی نہیں ہے. قرآن کا تقاضا ہے، فرض ہے سننا قرآن. جب قرآن پڑھا جائے تو ٹوٹل خاموشی کے ساتھ اس قرآن کو سنا جائے. لعلکم ترحمون، اللہ فرماتا ہے میں تم پر رحم فرماؤں گا. تو رحم اسی صورت میں ہے نا جب آپ خاموشی اور توجہ کے ساتھ سنیں. بالکل. تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، آپ پروگراموں میں جاتے ہیں، نعت ہو رہی ہوتی ہے، باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. کیا نعت کم ہے قرآن سے؟ اللہ، قرآن پورا میرے نبی کی نعت ہے. بے شک. قرآن کو صرف آپ قرآن نہ سمجھیں، قرآن بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین تک میرے مصطفیٰ کی تعریف کا نام ہے. حضور کی جو ہے وہ ثنا خوانی کا نام ہے، حضور کی نعت ہے قرآن. قرآن پڑھیں تو صحیح. سارا قرآن تو میرے نبی کی تعریف، اس لیے کہ قرآن بھی زبان مصطفیٰ سے نکلا ہے. اور قرآن جب تعریف کر رہا ہے تو قرآن بھی ہم نہیں سنتے، نبی کی نعت پڑھی جا رہی ہو وہ بھی نہیں سنتے. تو اس لیے ہماری سارے ہم اعمال کرتے ہیں لیکن تربیت کا اتنا فقدان پیدا ہو چکا ہے کہ ہم اعمال کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں سارے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، زکاتیں بھی دے رہے ہیں، صدقہ خیرات بھی دے رہے ہیں، لیکن ہماری توجہ ہی نہیں ہے. ہم صحیح معنوں میں جو اطاعت اور اتباع کرنی چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں اپنی ذات سے فی نفسی، اپنے نفس سے ہم کو یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اعلان کر دیں اور تبلیغ کرتے رہیں لوگوں کے، دوسرے کریں. دوسروں کے لیے حکم نہیں ہے. سب سے پہلے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا ہے تو آپ نے اپنے گھر سے اس کا آغاز کیا ہے. اپنے گھر والوں کو سب سے پہلے بلایا اور بلانے کے بعد کہا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. ہر چیز کا آغاز اپنی ذات سے ہوتا ہے، اپنے گھر سے ہوتا ہے. جب ہم ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارے گھر ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارا معاشرہ اور سوسائٹی آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائے گی. بچے آپ کو فالو کرتے ہیں، بچے ٹھیک ہو جائیں گے. بچے باہر معاشرے میں جائیں گے، ان کو لوگ فالو کرو گے، وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اس لیے ہر شخص اپنے آپ کو درست کرے، اور درستگی اسی صورت میں ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اتباع کریں اور حضور نے جو فرمایا ہے وہ ہم کریں اور جس سے منع فرمایا اس سے ہمیں رک جائیں، تو پھر ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا علامہ صاحب، جس طرح پہلے بھی شروع میں بات کی گئی، یہ ایک بڑا ہمیں نظام دیکھنے میں اور سننے میں آتا ہے کہ اپنے جو ہے وہ مطلب کے مطابق چیزیں ہم نکالتے ہیں، وہ دین ہو یا پھر دنیا ہو، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کر کے ہم لوگ جو ہے وہ ٹھیک راستے پر چل رہے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. بعض اوقات کچھ ظاہر شریعت کے اعتبار سے اگر بات کی جائے تو کچھ مسائل، کچھ چیزیں، کچھ فقہی مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی مضبوطی ہمارے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں چیک اینڈ بیلنس رکھنا پڑتا ہے.
تو خود سے ہی جو ہے وہ اس کا سوال بھی نکال لینا اور خود سے ہی پھر اس کا جواب بھی دے لینا، اور پھر کہ آیا ان چیزوں کو اس طرح کرنے سے، یعنی ہم حکم الہی کو بھی رد کر رہے ہیں اور دوسرے انداز میں، تو کیا ان چیزوں کے بعد بھی مسائل اور پریشانیاں پھر انسان کی زندگی کا حصہ نہیں ہوتی؟ یعنی وہ پریشانیاں آ جاتی ہیں، اکثر بندہ کہہ تو یہ رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، معاملات بھی ٹھیک ہیں، رزق بھی آ رہا ہے، لیکن سکون نہیں ہے، تو کیا آیا سکون ان چیزوں کی وجہ سے بھی جو ہے وہ انسان کا خراب ہوتا ہے، یا پھر یہ ایک سوچ ہے ہماری اپنی، مطلب کوئی کس قدر جو ہے وہ ہمیں ریلیکسیشن اس میں نظر آتی ہے مسائل میں، جو فقہی مسائل ہیں یا کوئی اور ایسے معاملات ایسے ہمارے جو ہوتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم اس چیز کو اپنی ایک بنیاد بنائیں کہ جو ہم رزق کما رہے ہیں وہ رزق کیسا ہے۔ وہ سکون تو بعد کی بات ہے نا، ٹھیک ہے، اور عبادات کی قبولیت بھی بات کی بات ہے۔ جو ہم رزق کر میں لا رہے ہیں وہ کیسا ہے، وہ کیسے کما کے لا رہے ہیں، فرائض پورے کر رہے ہیں، ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، ہم جتنے پیسے لے رہے ہیں اس کے مطابق ہم ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں سب سے پہلے تو یہ کام ہے۔ اس کے بعد جب ہم رزق حلال کما رہے ہوں گے تو آٹومیٹیکلی پھر ہماری عبادت کی قبولیت بھی ہوگی، بالکل ٹھیک۔ اور دیکھیں، آپ اسی معاشرے کا حصہ ہیں کہ حلال رزق کمانے والے میرا خیال ہے کہ رات کو بڑے سکون کے ساتھ سوتے ہیں، بڑے سکون کے ساتھ نیند آتی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، بیچارے سو رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی دیہاتوں میں کسان دیکھیں سارا دن کام کرتے ہیں، بمشکل عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، سو جاتے ہیں، اس لیے کہ سارا دن بیچارے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ اسی طرح لیبر کو دیکھیں، مزدور کو دیکھ لیں، سارا دن وہ کام کرتا ہے، اپنے خون پسینے سے اپنی وہ کمائی کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ رات کو بڑے سکون کے سو جاتا ہے۔ ان چیزوں کو سب سے پہلے تو ان چیزوں کی طرف ہمیں جو ہے نا اپنے آپ کو لے کے جانا چاہیے۔ تو جب ان چیزوں پہ عمل کریں گے، اس میں بھی رزق حلال بھی تو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے نا، بے شک رزق تو اللہ نے دینا ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، کہ رزق تو میرے رب کے ذمے ہے، جس چیز کو اس نے پیدا کیا ہے زمین پر۔ تو جب اللہ کے ذمے ہے، اب ہم نے وہ رزق تلاش کرنا ہے، ہم نے نکلنا ہے، وہ کیسے لاتے ہیں، کیسے نہیں لاتے، اس کو حلال کر کے لے کے آتے ہیں، حرام کر کے لے کے آتے ہیں، یہ تو اب ہماری ایک کوشش ہے نا، بالکل ایسے کہ ہم اس کو کیسے لیں۔ رزق تو وہی ہے جو لکھ دیا گیا ہے، آپ اس کو مزدوری کر کے بھی لا سکتے ہیں، آپ چوری کر کے بھی لا سکتے ہیں، ڈپینڈ تو کر رہا ہے نا آپ کا کہ آپ نے یہ لانا ہے، یا آپ چوری کر کے وہاں سے اٹھا کے بھی لا سکتے ہیں، دراز توڑ کے بھی لا سکتے ہیں، اور یہ سارا دن آپ لیبر مزدوری کر کے محنت کر کے بھی لا سکتے ہیں، کہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو ان چیزوں کی طرف ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے، جو بیسک چیزیں ہیں۔ ہم چلے جاتے ہیں بڑے دور دراز، اور جیسے آپ فرما رہے تھے کہ ہر بندہ جو ہے وہ سوال بھی کرتا ہے، اس کا جواب بھی دیتا ہے، تو ماشاءاللہ آج کے دور میں تو استادوں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میڈیا سب سے بڑا استاد ہے، سوشل میڈیا اس سے بڑا استاد ہے۔ بالکل، میڈیا پہ آپ دیکھیں نا کہ میڈیا پہ تو ہم بڑے تھوڑے سے کافی حد تک باؤنڈ ہو کے گفتگو کرتے ہیں، کہ یہاں بیٹھ کے کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو، ہم پبلکلی کچھ ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹ کی طرف بھی نہیں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ایک پوائنٹ آف ویو جو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کوشش کرتے ہیں کہ جو صحیح معنوں میں ہمیں سمت میں لے کے جائے وہ بات کرتے ہیں۔ بالکل ایسے مطلب ناپ تول کے ہم گفتگو کرتے ہیں، ہم اتنے زیادہ اپنا فی البدی گفتگو نہیں کر سکتے ہیں، جی ہاں، لیکن سوشل میڈیا پہ تو فی البدی گفتگو ہوتی ہے نا، وہ تو جو مرضی کوئی، وہاں پر تو سب کے ہاتھ میں قلم بھی ہے، وہ قلم بھی ہے، اختیار بھی ہے، فیصلہ بھی ہے، گفتگو بھی ہے، فیصلہ بھی ہے، سارا کچھ، سوشل میڈیا پہ سوال بھی ہے، اس کا جواب بھی ہے، وہ تو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے، ایسے ہی ہر ایک کی اپنی آئی ڈی ہے، ہر ایک کا اپنا اکاؤنٹ ہے، اور وہ صحیح ہے، وہ فیک ہے، وہ جیسے بھی ہے، وہ تو اللہ معاف کرے کہ سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں ہر بندہ جو ہے نا وہ مفتی بن کے بیٹھ گیا، ہر بندہ، تو بس حیرانگی ہوتی ہے کہ سوال کر کے اس کا جواب ہم سے پہلے اس کے پاس جواب ہوتا ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ ایک اور بھی بات ہے، مولا کائنات کا ایک اور بھی فرمان ہے کہ آپ سے کسی نے سوال کیا
تو آپ نے فرمایا اگر تو سمجھنے کے لیے سوال کیا ہے تو پھر آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، اور اگر میرا امتحان کے لیے سوال کر رہے ہو تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ جو سوال آج کے دور میں کرتا ہے جواب اس کی جیب میں ہوتا ہے، بالکل ٹھیک۔ اگر جواب نہ ہو تو وہ سوال کا جواب سن کے خاموش ہو کے گھر چلا جائے، وہ تمہارے ساتھ تکرار نہ کرے۔ وہ جب تکرار کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جواب اس کے پاس ہے، وہ آپ کا امتحان یا آزمائش کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کے بعد وہ کہتا ہے یار آپ نے یہ سوال بتایا ہے، اس کا جواب یہ بنتا ہے، وہ آپ کے ساتھ تکرار کرتا ہے۔ تو اس لیے ہر بندہ جو ہے نا وہ میڈیا اینڈ سوشل میڈیا سے کچھ بہت زیادہ آگے تجاوز بھی کر رہا ہے اور فائدے بھی لے رہا ہے، ایسے ہی۔ اور اس صورت میں میرا خیال ہے کہ ہم فائدے کی نسبت حي على الفلاح حي على الفلاح۔ کالر ہیں ہم شامل کر رہے ہیں، ان سے بات کی نہیں۔ السلام علیکم جی۔ ہلو، اچھا جی ڈراپ ہوگی جی، دوبارہ سے کال ملے گی تو ہم انشاءاللہ آپ سے ضرور بات کر لیں گے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت جو ہے وہ ہم لوگ اگر احتیاط سے دیکھیں تو یقیناً ہمارے لیے بہت سے معاملات جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں ہی کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کی زندگی میں، لیکن کچھ چیزیں بنا دی جاتی ہیں، کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں، تو اسی لیے کچھ تھوڑا سا خیال ہم لوگوں کو اپنے معاملات میں دیکھنا چاہیے، اور اسی حوالے سے انشاءاللہ ہم بات بھی کر رہے ہیں۔ کالر ہیں ہم شامل کرتے ہیں ان کو۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، صبا نام ہے میرا۔ جی بتائیے۔ جی میرے نا بڑا بھیا ذیشان، جی جی۔ تو اس کے نا ذرا مالی حالات بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اچھا جی۔ تو نا اس کو ذرا باہر جانے کا اس کا ہو رہا ہے، پروگرام بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس کے لیے بہتر ہے، انگلینڈ کا اس کو آفر آئی ہے۔ بھائی کا نام کیا بتایا؟ ذیشان، بھائی کا نام ذیشان ہے۔ والدہ کا نام؟ والدہ کا نام یاسمین ہے۔ عمر کتنی ہے بھائی کی؟ بھائی کی عمر ہے 27 سال۔ 27 سال۔ انگلینڈ سے مطلب جو آفر آپ بتا رہے ہیں؟ آفر آئی، ہاں جی۔ ٹھیک ٹھیک، چلو ٹھیک ہے، ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جی۔ بہت شکریہ، پروگرام دیکھیے گا، سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے، اور موجودہ حالات کے حوالے سے ظاہر ہے آپ لوگوں کو بھی بہت کچھ دیکھنا پڑے گا پہلے کہ آیا وہ آفر جو آئی ہے وہ ٹھیک ہے اس کے لیے، آپ کے لیے، آپ کی پوری فیملی کے لیے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے وہاں پر جا کر، چونکہ آج کل بیرون ملک سفر کے لیے خاص طور پر رزق کے لیے جو لوگ جا رہے ہیں تو بڑے مسائل ہیں، بہت پریشانیاں ہیں، اور سارا کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اسی لیے ایک تو استخارہ بھی انشاءاللہ ضرور علامہ صاحب کر دیتے ہیں اور بتائیں گے کہ کیا بہتری آپ کے لیے ہو سکتی ہے، آپ کے بھائی کے لیے سفر آسان ہے یا پھر کوئی مسئلہ ہے خدا نخواستہ تو اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے، تو جواب انشاءاللہ آپ کو دے رہے ہیں، آپ جواب سن لیجیے گا جی۔ قبلہ۔ اچھا میرا بیٹا، 3 طرح کے سفر جو ہے نا وہ خوبصورت ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی ڈال دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو دین کی تبلیغ کے لیے سفر جو ہے وہ بڑا برکت والا ہوتا ہے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے سفر بڑا برکت ہوتا ہے، اور رزق حاصل کرنے کے لیے بھی ہجرت کرنا، ایک شہر سے یا ایک ملک سے دوسرے ملک جانا بہتر ہے، تو یہ بہتر ہے اس کے لیے۔ صاف ظاہر ہے کہ کوئی بندہ بھی پردیس میں کوئی عیاشی کرنے کے لیے تو نہیں جاتا، یا بچے آج کے دور میں تعلیم کے لیے جاتے ہیں، یا بچے اپنے رزق کمانے کے لیے جاتے ہیں، لیکن کچھ گھرانے ایسے بھی ہیں کہ جو تبلیغ کے لیے بھی جاتے ہیں، تو تبلیغ کے لیے جانا یہ بھی باعث رحمت اور ثواب ہے، تعلیم علم حاصل کرنے کے لیے جانا باعث رحمت اور ثواب ہے، اپنے رزق کی تلاش میں نکلنا یہ بھی ایک باعث رحمت اور باعث ثواب ہے۔ تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ کوشش کریں اپنی، اللہ بہتر فرمائے گا انشاءاللہ۔ چلیں جزاک اللہ جی۔ پریشانی والی کوئی بات انشاءاللہ اللہ کریم میں چاہا تو معاملات بہتر ہوں گے، ٹھیک رہے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ٹھیک، سفر کر سکتے ہیں، علامہ صاحب فرما رہے ہیں، اور
انشاءاللہ اللہ کریم بہتر کرے گا. لیکن ظاہر ہے جس طرح پہلے بھی بات کی اور علامہ صاحب نے بھی بتایا, سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ اللہ کریم آسانیاں پیدا کرے. انسان کی اپنی جو ہے وہ خاص طور پر اس نیت کے ساتھ انسان کو سفر کرتا ہے تو مالک اس کے لیے آسانیاں ضرور ہوتی ہیں. اور ہمارے تو جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں ہمارے پاکستانی ہیں خاص طور پر, وہ بڑی جو ہے وہ جد و جہد کے بعد, بڑی کوشش کے بعد یہاں سے سفر کرتے ہیں اپنے گھر کے لیے, اپنے فیوچر کے لیے, اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کے لیے. تو یقیناً ہمیں معلوم ہے اس حوالے سے کہ وہ لوگ کس قدر جو ہے وہ قربانیاں دیتے ہیں. تو اسی لیے تھوڑا سا خیال ہم سب کو بھی کرنا ہے سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے. بقیہ انشاءاللہ اللہ کریم آسانیاں کرے آپ کے لیے بھی انشاءاللہ, آپ کے بھائی کے لیے, اور بھی ہمارے جتنے بھی جو ہے وہ بھائی اور ہمارے خاص طور پر جو ہے وہ کاروبار کے لیے اس نیت کے ساتھ جو ہے وہ سفر کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہی دعا ہے کہ اللہ کریم ان کی جان مال کی حفاظت فرمائے, عزت آبرو کی حفاظت فرمائے, مالک ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. نیکسٹ کالر ہیں, ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں, دیکھیں گے کون کہاں سے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کریں کہاں سے؟ میں رابعہ فرام خوشاب. رابعہ خوشاب سے, جی بتائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا نا چاچو لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہے, ہم لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے. اچھا جی. تو ہم لوگوں کو وہ جگہ بانٹ کے نہیں دے رہے نا, جگہ آپ کو وہ بانٹ کے نہیں دے رہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا پورشن الگ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ کو 8 سال ہو گئے یہ ان کے ساتھ کیے ہوئے کہ وہ لوگ ہمیں جگہ بانٹ کے نہیں دے رہے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ پھر ہم لوگ وہاں سے موو ہو گئے, ہاں, کیونکہ وہ جو ہمارا پورشن تھا وہ گرنے والا ہو گیا تھا. اچھا. پھر کائنڈلی تو یہ بھی بتا دیں کہ ہمارا وہاں سے ہم لوگ کرائے پہ آ گئے ہیں, کوئی ہمارا صحیح ہے کہ نہیں, اور دوسرا کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ وہ جلدی سے ہمیں دیوار ڈال کے دے دیں. اچھا ٹھیک ہے. ان کا نام کیا ہے ان کا, آپ کے چاچو جو جن کا بتایا؟ جو وہ خود فوت ہو چکے, ان کے بیٹے ہیں سکندر حیات. سکندر حیات, ٹھیک ہے. جی ٹھیک. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے بھائی کی انگیجمنٹ کو 3 سال ہو گئے. کچھ ایسا مسئلہ بن جاتا ہے جب شادی نزدیک ہوتی ہے تو وہ پھر کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ نہیں ہوتی. وہ لوگ اب مکان کی وجہ سے یا کسی نہ کسی پرابلم کی وجہ سے وہ لوگ کر رہے ہیں. بھائی کا نام کیا ہے؟ فیروز. والدہ کا نام؟ تحسین اختر. تحسین اختر. اور میری انگیجمنٹ کو 1.5 سال ہو گیا, اور میرے سسرال میں ایک سسٹر ہے. پھر کہیں گے اس بارے میں بتانے تھوڑا سا. آپ کی انگیجمنٹ کو بھی؟ ٹھیک ٹھیک. چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. 2-3 سوال آپ نے کیے ہیں, بلکہ 3 سوال ہیں آپ کے. پہلا تو جگہ کے حوالے سے ہے, آپ کے جو جوائنٹ فیملی سسٹم تھا, اس کے بعد چاچو کے جو بیٹے ہیں آگے, ان کی طرف سے مطلب آپ کے ساتھ کوئی رویہ اچھا نہیں ہے. دوسرا اپنی بھی شادی اور بھائی کی بھی شادی کے لیے سوال ہے ان کا. تو تینوں کے حوالے سے رہنمائی. دیکھیں میرا بیٹا, جو آپ اپنے گھر کی بات کر رہی ہیں وہ بانٹنے والی تو نہیں ہے, وہ تو ایک وراثت ہے آپ کی, اس کو وراثت تقسیم ہوتی ہے. تو صاف ظاہر ہے کہ جو بڑے ہیں بڑوں نے مل کے ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اب ہم نے علیحدہ ہونا ہے یا ہم نے اکٹھے رہنا ہے. تو یہ بڑوں کا ایک فیصلہ ہے. بہرکیف آپ سورۃ طارق پڑھا کریں, آخری پارے میں ہے سورۃ طارق والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق. اس سورت کو کمپلیٹ عصر کی نماز کے بعد کچھ 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں. اس کو اچھی طرح یاد کر لیں, بڑی خوبصورت صورت ہے. تو انشاءاللہ اس کے بعد دعا کر لیا کریں, اور کوئی چیز دم کر کے اگر کھلانا چاہیں تو سب کو کھلا دیا کریں, تاکہ اللہ ان کے دلوں میں رحم ڈالے اور وہ جو سب کے لیے بہتر مناسب فیصلہ ہو وہ کر دیں. رہا شادی نہیں ہو رہی تو سورۃ البقرہ کا جو آخری رکوع ہے اس کو پڑھا کریں. آپ پڑھ لیں, یا بھائی جس کی شادی کا مسئلہ ہے وہ پڑھ لے. آخری رکوع جو ہے اس کو کم از کم روزانہ 11 مرتبہ ضرور پڑھیں. چھوٹا سا رکوع ہے, اتنا بڑا نہیں ہے, اس کو پڑھا کریں اور اس کے بعد دعا کر لیا کریں. چلیں جزاک اللہ جی. 2-3 سوالات جو وہ آپ نے کیے تھے اور آپ کی رہنمائی کر دی گئی ہے جی, جس طرح آپ نے بتایا. انشاءاللہ العزیز ہم دعاگو ہیں, اللہ کریم آسانیاں پیدا کرے بقیہ معاملات میں بھی, اور بھی جتنی چیزیں آپ نے ساتھ ساتھ ڈسکس کی ہیں. چونکہ 2-3 چیزیں ہیں
جو آپ نے بتائی ہیں ہم دعا کریں گے انشاءاللہ مالک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اور اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں بہت زیادہ اس میں دیر تو نہیں ہونی چاہیے. مطلب شادی کے بعد کچھ یہ بھی جو ایک گیپ علامہ صاحب آ جاتا ہے، مطلب منگنی کے بعد یا پھر نکاح کے بعد، تو یہ بھی آنے والے وقت کے لیے مسائل اکثر جو ہے وہ فیملی میں لوگوں کے ہو جاتے ہیں. دیکھیں مسائل تو مسائل ہی ہیں. جب ہم حدود سے تجاوز کر جائیں گے یا حدود اللہ کو توڑیں گے تو مسائل تو ہیں. منگنی بیسیکلی ایک دو فریقین کے درمیان ایگریمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس ایگریمنٹ میں زیادہ تو ٹائم نہیں گزارنا چاہیے. منیمم کم ٹائم ہے، صرف اتنا ایک ٹائم ہو کہ فریقین ایک دوسرے کی اچھی معلومات حاصل کر سکیں، ان کے رویوں کو دیکھ سکیں، اور جو بھی ان کا نظام زندگی ہے، اچھائی برائی، جس طرح بھی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیں انویسٹیگیشن وہ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے. تو باقی ہونا تو وہی ہوتا ہے جو میرے رب کو منظور ہو. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور عطا کی ہے کہ وہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکے، پہچان سکے، شناخت کر سکے. اور ہم بیسیکلی سلطانی صاحب ہم دوڑتے ہیں مال و دولت کی طرف، اور ہم چاہتے ہیں کہ بڑے امیر ترین ہوں، بڑے آگے سے گاڑیاں ہوں، محلات ہوں. ٹھیک ہے، کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، لیکن ہم ان تمام چیزوں میں ایک چیز یہ بھی ایڈ کر لیا کریں. آپ دیکھیں اپنے امیر ترین دیکھیں، بڑے گھر دیکھیں، لیکن ایک چیز ایڈ کر لیں کہ وہ دیندار بھی ہیں کہ نہیں ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے والے بھی ہیں کہ صوم و صلات کے پابند بھی ہیں کہ نہیں. تھوڑا سا یہ ایک ایڈ کر لیں. ہم آپ کو منع نہیں کرتے کہ آپ امیروں کو تلاش نہ کریں اور بڑے بڑے محلات والوں کو تلاش نہ کریں. ہر انسان بہتری کی طرف جاتا ہے، ضرور تلاش کریں، لیکن یہ بھی دیکھ لیں کہ وہ مال و دولت آیا کہاں سے ہے اور کیسے آیا ہے، کہ کیا وہ دین کی طرف بھی راغب ہیں کہ نہیں، یا صرف دنیا داری ہے. تو ان چیزوں کو دیکھ لیا کریں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے تمہاری نیت پر. بالکل ایسے ہی. اگر نیت میں خیر ہے تو پھر اللہ بھی خیر کر دیتا ہے. آگے تمام رستے آپ کے کھلے ہوتے ہیں. ایک بڑی عجیب سا جو ہے وہ معاملہ علامہ صاحب، یہ کسی پر کوئی الزام نہیں ہے، لیکن یہ بہت سے کیسز میں دیکھا ہے ہم نے خود سے کہ لڑکے والے جو ہیں وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ اچھی لڑکی مل جائے، کوئی اچھے گھر کی لڑکی مل جائے، مطلب بہت مال و زر والی ہو تو ہمیں آسائش ہو جائیں. لڑکی والے بھی اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ لڑکا کوئی ایسا اچھا مل جائے تو ہماری بیٹی کے لیے ساری زندگی کی آسائشیں ہو جائیں. جب دونوں فریقین کے دلوں میں ایسے خیالات ہوں گے تو پھر وہ سنت کا طریقہ نکاح کا کس طرح ہو سکتا ہے آغاز؟ دیکھیں جی، نکاح تو سنت کے مطابق ہی ہونا ہے. وہ باقی معاملات جیسے مرضی بھی ہوں. جب نکاح کی باری آتی ہے تو وہ تو نکاح تو مولوی صاحب نے پڑھانا ہے، وہ تو سنت کے مطابق ہی ہوگا. وہ تو جو دو گواہ ہوں گے اس کے، اور نکاح شرعی طریقے سے جو پڑھایا جائے گا وہ تو سنت کے مطابق ہے. باقی جو معاملات ہیں وہ علیحدہ اس کے ساتھ تو نہیں ہے. بیسیکلی تو نکاح سنت ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. نکاح من سنتی، اصل بیسیکلی نکاح سنت نہیں. وہ مقصد یہ بات کہنے کا کہ جب دونوں کہ وہ دلوں میں کچھ خیالات اور سوالات ایسے ہوتے ہیں تو پھر تو یہی مسائل کا گڑھ ہے، اور یہی ساری چیزیں آنے والے وقت کے لیے ان کے لیے پریشانی ہوتی ہے. ان کی طرف سے کچھ نہ ہوا. اصل میں نا سلطانی صاحب، جس طرح ہم شروع میں ابتدا میں بات کر رہے تھے نا کہ دکھلاوا، فارمیلٹی، میرا خیال ہے کہ ہر معاملے میں ہی ہم اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہیں. کوئی بھی مسئلہ ہو، لیکن ہمارے مفادات جو ہیں وہ ہمارے اوپر ہیوی ہو جاتے ہیں. ہم سارے معاملوں، وہ رشتہ تو نکاح تو اینڈ پہ جا کے ہونا ہوتا ہے نا، جس وقت ہم نے رخصتی کرنی ہوتی، لیکن پہلے سارے ہم معاملات دیکھتے ہیں، اپنے مفادات دیکھتے ہیں. اس قبیلے میں جائیں گے، اس برادری میں جائیں گے، اس گھر میں، وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہم پہلے دیکھتے ہیں. دیکھنا بھی چاہیے، کوئی ممانعت بھی نہیں ہے. لیکن میں نے کہا نا کہ سب کچھ دیکھیں، لیکن تھوڑا سا اس میں ایڈ ضرور کریں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے صحیح معنوں میں ماننے والے اور اتباع کرنے والے بھی ہیں کہ نہیں. ان چیزوں کو
کیونکہ بیسیکلی تو چیز یہ ہے کہ آپ غیر کفر میں بھی جا رہے ہیں، مثال کے طور پہ اپنی برادری کو چھوڑ کر غیر کفر میں جا رہے ہیں، تو آپ پہلی جو اس کی شرائط میں سے پہلی شرط ہے وہ یہی ہے کہ صوم و صلات کا وہ پابند ہے کہ بالکل، تقوی کے اعتبار سے وہ بہتر ہے کہ نہیں ہے. ان چیزوں کو، باقی معاملات ہم دیکھتے ہیں، اس کا گھر کیسا ہے، اس کی گاڑی کیسی ہے، یہ کاروبار کیسا ہے، یا تعلیم کتنی ہے، اور اینڈ پہ وہ ہم نے کبھی پوچھا بھی نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ جو ہے نا وہ رشتہ دیکھنے والے کبھی کسی نے یہ پوچھا ہو کہ بیٹا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. میرا خیال ہے کہ کوئی ایسے لوگ ہوں گے جو یہ پہلا سوال کرتے ہوں گے کہ بیٹا یا بیٹی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں، قرآن پڑھتی ہے کہ نہیں، ورنہ یہ سوال تو ہم نے اس سے اپنے نصاب سے نکال دیا. ایسے ہی بالکل یہ سوال ہمارے نصاب میں نہیں ہے کہ بچہ صوم و صلات کا پابند ہے کہ نہیں ہے، گھرانہ شریف اور نمازی پرہیزگار ہے کہ نہیں ہے. یہ سوال ہمارے نصاب میں آج کے دور میں نہیں ہے. ہمارے نصاب میں دولت ہے، کوٹھیاں بلڈنگیں ہیں، مکانات ہیں، گاڑیاں ہیں، یہ ہمارا نصاب چل رہا ہے شادی کرنے کے لیے. بچہ کتنا پڑھا ہوا ہے، بچی کتنی پڑھی ہوئی ہے، اس کی ایجوکیشن کتنی ہے. یہ سوال نصاب کے اندر یہ سوال نہیں ہے کہ یہ قرآن ہی سے پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا. بالکل، یہ نصاب سے آؤٹ ہے سوال. نماز ہی سے پڑھنی آتی کہ نہیں آتی، یہ بھی نصاب سے سوال آؤٹ ہے. وہ سوالات جن کا تعلق صرف اور صرف دنیا داری کے ساتھ ہے، وہ ہمارے نصاب کے اندر داخل ہے. تو کاش کہ ہمارے اندر ہم ان چیزوں کو نصاب میں داخل کریں. نصاب کون سا ہے؟ یہ شادی کا نصاب جو ہے، نکاح کا نصاب جو ہے، جو سلیبس ہمارا نکاح کا ہے اس میں ہم ایڈ کریں کہ ہم پوچھیں کہ یہ گھرانہ کیسا ہے، صوم و صلات کا پابند ہے کہ نہیں ہے. اچھا، پھر سلطانی صاحب یہ بھی میرے ایک تجربے میں کہ ہم جب انویسٹیگیشن کرتے ہیں نا کسی بچے کی، تو وہاں ہم کسی سے یہ نہیں پوچھتے کہ یہ نماز پڑھتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ نشہ تو نہیں کرتا، یہ اس کی سوسائٹی خراب تو نہیں ہے، یہ کوئی باہر زیادہ گھومتا تو نہیں ہے. مطلب انویسٹیگیٹ کیا کر رہے ہیں ہم یہ چیزوں سے. ہم وہاں بھی نہیں پوچھتے کہ یار اتنا تو بتا دیں کہ یہ بچہ مسجد میں جاتا ہے کہ نہیں جاتا، نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے جی. ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ کرم فرمائے. جس سٹیج اور منزل پہ ہم مسلمان پہنچ چکے ہیں، اللہ ہی ہے، دعا کو ہیں ہم کہ اللہ ہمارا بھٹکے ہوئے ہیں، بے راروی کا شکار ہیں، ہماری سمت کو اللہ درست فرما دے کہ جس سمت پہ آج سے 1450 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے نبی نے، ہمارے نبی کے چاہنے والوں جان نثار صحابہ کرام نے جس سمت کا تعین فرمایا تھا، ہم اس سمت کو چھوڑ چکے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو اللہ کے حضور میں دعا ہے کہ اللہ اس سمت میں ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، یا پھر اللہ ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما. دعا مانگتے ہیں، لیکن نماز کے بعد ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے کہ ہم صراط مستقیم ہے کہ نہیں. نماز پڑھ کے باہر آئے دکان پہ ناپ تول میں کمی کر دیتے ہیں، دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں. یہ صراط مستقیم کا رستہ ہم نماز میں وہی ہے نا کہ ہم شروع سٹارٹ میں نے کہا کہ عمل کر رہے ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول کی اتباع اور اطاعت نہیں کر رہے ہیں. عمل کیا ہے کہ وہ نماز پڑھ کے آگے، نماز پڑھنے کے بعد آ کے مجھے بتائیں کہ ہم آ کے وہی دودھ دہی میں ملاوٹ کر رہے ہیں، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، جھوٹ در جھوٹ بولتے جا رہے ہیں. اپنا سودا بیچنے کے لیے ہم جھوٹوں کی ایک پوری تسبیح پڑھ دیتے ہیں ایسے ہی، اور پھر سب سے اچھا سیل مین وہ اپنے آپ کو کنسیڈر کر رہا ہے، قسمیں کھا کھا کے یہ جو چیز میں نے آپ کو دی ہے اس میں 1 روپیہ بھی مجھے نہیں بچا، وہ قسمیں بھی کھاتا ہے. تو بیٹھے کس لیے ہو بھائی؟ ٹھیک، اتنی سخاوت قسم کھا جاتا ہے کہ میں نے آپ سے کوئی پروفٹ نہیں لیا. حضور آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ سے پروفٹ لے سکتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ
اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے۔ ناظرین محترم، گفتگو آپ سماعت کر رہے تھے، اور کچھ اصلاحی طور پر بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے پروگرام حی علی الفلاح میں ایسے سوالات جو ہے وہ شامل کیے جائیں جو معمولات زندگی میں عام روٹین میں لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس حوالے سے بھی موٹیویٹ کیا جائے۔ علماء ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں، اور استخارے کے اعتبار سے یعنی جو ہوتا ہے وہ تو سوالات الگ سے ہیں، وہ تو آپ کے سوال آتے ہیں، آپ کی کالز ہوتی ہیں، آپ کے مسائل سنے جاتے ہیں، آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی بہت ضروری ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام حی علی الفلاح جو آپ لوگ دیکھتے ہیں یہ دیکھا کریں گے انشاءاللہ۔ ہر روز ہماری ملاقات ہوتی ہے آپ سے، ہم کسی نہ کسی ایک موضوع پر بھی بات کریں گے، ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے سوالات بھی شامل کیے جائیں گے ضرور انشاءاللہ۔ اور دعا جو لاسٹ میں ہوتی ہے، چونکہ بہت سے ایسے لوگوں نے، بہت سے احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہوتا ہے، تو اسی لیے ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ پروگرام کے آخر میں اجتماعی طور پر آپ سب کی جانب سے دعائے خیر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجائیں پیش کی جائیں انشاءاللہ۔ تمام امت مسلمہ کے لیے، عالم اسلام کے لیے انشاءاللہ دعا ہوگی پروگرام کے آخر میں، اور ہمارے ساتھ آپ سب دعا میں شامل ہو جائیے گا۔ جہاں کہیں بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پروردگار آپ سب پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے۔ اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کو، علامہ صاحب قبلہ اور ہماری کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ پروردگار عالم، جو کچھ ہم کہتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہماری ظاہری اور باطنی مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ بھٹکے ہوئے ہیں، دین سے بے راہ روی کا شکار ہیں، دین متین کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرما۔ مجاہدین اسلام کی مدد فرما، بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ جتنے کلمہ گو دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ہم ان سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، یا اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ پروردگار عالم، ساری امت کی، ہم سب کی خیر فرما۔ ہر شر سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہر حسد سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ جتنے بھی پریشان حال ہیں گھروں میں، ہمارے اس پروگرام میں دعا میں شامل ہیں، سوالات کے ذریعے شامل ہیں، سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، سب کو اپنے مقاصد میں کامیابیاں فرما۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔